بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں پانی کا تذکرہ بہت سارا ہوا۔ ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو زندگی عطا فرمائی ہے پانی سے۔ گویا کہ ہر جاندار کے لیے پانی ضروری ہے، اور پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ تو ہر موسم میں انسان کو پانی چاہیے ہوتا ہے، لیکن گرمی میں پانی انسان کو بہت زیادہ مقدار میں چاہیے، اور اس کی طلب اور چاہت انسان کو زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو پہلے تذکرہ حوض کوثر کا ہوا، تو اسی طرح قرآن پاک میں جنت کے اندر نہروں کا تذکرہ ہے۔ تو نہروں میں ایک نہر فیہا انہار من ماء غیر آسن، سورۃ محمد کی آیت نمبر 15 ہے۔ تو نہروں میں سے ایک نہر من ماء غیر آسن، ایسا پانی جس کے اندر کوئی تغیر نہ ہوگا۔ دنیا کے اندر پانی کچھ عرصہ کھڑا رہے تو اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، رنگ بو مزہ اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن جنت کی جو نہر ہے اس کا پانی کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ تو اب جو حوض کوثر سے ایک دفعہ پی لے گا اس کی پیاس تو ختم ہو جائے گی۔ اب بعد میں جنت کے اندر انسان جو کچھ پیے گا وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پیے گا، اپنی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے پیے گا، لذت کے لیے پیے گا، پیاس کی وجہ سے نہیں پیے گا۔ اب اسی طرح واقعہ معراج میں ترمذی شریف کی روایت ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ اپنی امت کو پیغام دیجیے، امت محمدیہ کو آپ میرا پیغام پہنچا دیجیے۔ اقرئی امتک منی السلام، آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے، اور ان کو خبر دیجیے کہ ان الجنت طیبۃ التربہ، کہ جنت پاکیزہ مٹی والی جگہ ہے۔ جنت اس کی مٹی بہت عمدہ، خوشبودار، پاکیزہ ہے، اور عذبۃ الماء، عذبۃ الماء میٹھے پانی والی ہے۔ تو اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس امت محمدیہ کو جو پیغام بھیجا اور اس پیغام میں جنت کی تعریف فرمائی، تو اس تعریف میں ایک خوبی جنت کے اندر میٹھے پانی کی کہ جنت میٹھے پانی والی عمدہ جگہ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں یہ ہے کہ وہ خوشبودار ہے، عمدہ بہترین مٹی ہے، اور اس کا پانی میٹھا ہے۔ تو گویا کہ میٹھا پانی دنیا میں بھی نعمت ہے، اور جنت کے اندر بھی میٹھا پانی ایک نعمت کے طور پہ ذکر کیا گیا۔ اسی طرح پانی کا پلانا یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، پانی کی چاہت انسان کو ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ اپنی قوم کے سامنے فرما رہے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کے دلائل پیش کر رہے ہیں، تو ان میں سورۃ شعراء کی آیت نمبر 79 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام والذی هو یطعمنی ویسقین، کہ میرا اللہ تو وہ ذات ہے، یعنی میں جس اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دے رہا ہوں وہ تو وہ ہے یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، یعنی پانی پلاتا ہے، دودھ پلاتا ہے، یعنی پلانے والی ذات بھی میرے اللہ کی ہے۔ تو پانی پلانا بہت بڑا عمل ہے، اور میٹھا پانی کوئی کسی کو پلاتا ہے تو اور زیادہ اجر و ثواب کی بات ہے۔ مزید تذکرہ ہم بعد میں کرتے ہیں۔